اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا خبر کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیا خبر کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہوں۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے لا ریب کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو منع فرما دیا کہ مذاق نہیں اڑانا۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ حکمت کیا بیان فرمائی کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں، کیا خبر کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہیں، عزت والے ہیں۔ تو احتیاط کرنی ہے، اس بات پر بڑا دھیان دینا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ بندہ جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو اسے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس بندے کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ بارہا ارشاد فرمایا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، گورا ہے کالا ہے، عربی ہے اجمی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس نے جس کو جس انداز میں بہتر سمجھا اسی انداز میں اس کو پروان چڑھایا، اسی انداز میں اس کو رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو افضل نہیں جاننا، بہتر نہیں جاننا، بلکہ اوروں کو، دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا ہے۔ اور یہ جو ذہن ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو سوچ اور فکر ہے کہ دوسرے مجھ سے بہتر ہیں، وہ مجھ سے اعلیٰ ہیں، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عمل میں بہتر ہیں، یہ سوچ بندے کو عاجزی انکساری پر لے کر آتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس برائی سے، تکبر جیسی برائی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، خبردار کر دیا کہ مذاق نہیں کسی کا اڑانا۔ اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ تم سے زیادہ عزت والا ہے، اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بایاں ہاتھ استعمال کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، بھائی آپ بایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، آپ دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ تو وہ مذاق میں کہتا ہے کہ جی حضور میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بھائی ایسا ہی ہوگا، تمہارا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، اس کا دایاں ہاتھ بالکل صحیح اور سلامت تھا، لیکن اس نے مذاق کیا۔ اور دیکھیں مذاق کس ہستی سے کیا جا رہا ہے، امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے، سجایا بھی ہے. یہ سارے جہان کی رونقیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے وہ مذاق کن سے کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بات کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. ہم جب اپنی اس فکر میں ہوتے ہیں نا، مذاق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ آگے کون سی ہستی کھڑی ہے. ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، بڑا ہے. اسلام نے ان رشتوں کے ادب و احترام کا بڑا زور دیا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اب اس نے کہا جی میرا تو دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، اس لیے میں بایاں استعمال کر رہا ہوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی ایسا ہی ہوگا. اب پھر اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا. پہلے وہ ٹھیک تھا ہاتھ، لیکن جب اس نے یہ مذاق کیا تو حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، پھر اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا. تو یہ جو بات ہے نا مذاق والی، مکمل طور پر ہم نے احتیاط کرنی ہے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش کے ماحول میں آپ قید خانے میں تھے تو آپ کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آشِرُ خَمْرًا. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. اور دوسرے نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں، میں ان کو اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. نبینا بالتاویل، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نیکوکار ہیں. اب ان کی طبیعت میں مذاق تھا. اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو ان کا جو ذہنی فتنہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی عزت کو خراب کیا جائے. اور یہ کیسے ہو سکتا؟ فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جن کی عزتیں خدا بلند کرے ان کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے. اور پھر حضرات انبیاء کرام کی جو معصوم ذاتیں ہیں، پھر ان کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. اب دونوں نے اپنی اپنی خواب کو سنایا، حالانکہ انہیں حقیقت میں خواب نہیں تھی آئی. فتنہ تھا ذہن میں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی عزت کو خراب کریں گے. آپ تعبیر بتائیں گے، ہم شور ڈال دیں گے جی ہمیں تو خواب ہی نہیں آئی ہے. اور جب خواب ہی نہیں آئی تو تعبیر کیسی؟ اللہ اکبر. ایسے ان کی عزت کو ہم نقصان پہنچائیں گے. اب جناب یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے قید کے دوستو، تم میں سے جس نے خواب میں شراب کو نچوڑا ہے نا، وہ رہا ہو جائے گا. وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ اس کی بحالی ہو جائے گی. اور جو دوسرا ہے اسے پھانسی ہو جائے گی، اور اس کی جو کھوپڑی ہے نا وہ پرندے کھائیں گے. اب یہ کہنا تھا تو جس کو تو بشارت ملی رہائی کی وہ تو راضی ہو گیا. انسان ہے نا، ٹھیک ہے، مذاق میں بھی کوئی بات ہو یا کوئی خواب اس طرح کی دیکھ لی، جب بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے خواب ہی تھی، حقیقت میں ایسا نہ ہو. یعنی کہ نفع کی بات ہو نا، وہ جس انداز میں بھی ہو اس کو قبول کرتا ہے. اور جب نقصان کی بات ہو وہ جیسے بھی اس سے جو ہے نا وہ پیچھا چھڑاتا ہے، جان چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے اس سے. اب جس کو بشارت ملی وہ تو راضی ہو گیا، اور جس کو کہا گیا کہ تجھے پھانسی ہو گئی ہے اور تیری جو کھوپڑی ہے وہ پرندے کھائیں گے، اب وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ ہمیں تو خواب ہی نہیں آئی ہے، نہ اس نے شراب کو نچوڑا ہے، نہ میں نے کوئی خواب میں روٹیاں دیکھی، نہ کوئی پرندے دیکھے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے. جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ بھلے مذاق کر رہے تھے، آپ کو خواب آئی تھی یا نہیں آئی تھی،
وہ آپ کا فعل ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا ہے اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اب اس بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا اور پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرات قابل غور بات ہے، اللہ منع فرما رہا ہے کہ مذاق نہیں کرنا، اور ہم ہیں کہ اس سے باز ہی نہیں آتے۔ جہاں تک ہمارا زور چلتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی ہم کیوں اس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں؟ کسی کا نقصان جب سوچیں گے اس کا پتہ نہیں اللہ کے ہاں فائدہ ہے یا نقصان ہے، ہم تو اس بات کو نہیں نہ جانتے، لیکن اس کا برا سوچنے سے نا ہمارا برا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ جل شانہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے آئیں توبہ کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ ہمیں اس سے معافی عطا فرمائے۔ آئندہ ہم کسی کو مذاق نہیں کریں گے، کسی کی عزت کو خراب نہیں کریں گے، کسی کو کم تر اور کمزور نہیں سمجھیں گے، ہر ایک کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، تو یہ بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔